وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس نے ہم بنین و انسان کو محض اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، ان کو بھیج کر ہماری رشد و ہدایت کے لیے ایک نمونہ بنا دیا اور فرما دیا کہ میرے نبی پر اور میں نے جن نبیوں کے اصحاب کو جو ایمان بخشا ہے، ان کی راہ پر چل کر تم لوگوں کو جنت کا راستہ دیکھنا ہے۔ میرے موضوع کا عنوان ہے، آج کی جو خطبہ جمعہ کا عنوان ہے، موجودہ حالات میں اولاد کی تربیت۔ بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں، اس حالات میں اولاد کی تربیت بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کے سامنے سورہ منافقون کی آخری آیتیں جو پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والوں، تمہیں تمہاری مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے اللہ کی جو اللہ کی یاد پر، جس نے اللہ کی یاد پر اپنے کام کو اور کسی اور چیز کو مقدم کر دیا، کسی اور چیز کو اللہ کی یاد کے اوپر رکھ دیا، تو وہ بے شک بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے اور بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ حاضرین، ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ ایک اچھا باپ، ایک اچھی ماں ہمیشہ یہ چاہے گی کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کروں، میں اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کیسے سنواروں، میں اپنی اولاد کی دینی تربیت پر کیسے ان کو ابھاروں اور کیسے ان کی دینی تعلیم پر زور ڈالوں۔ نیک باپ اور نیک اولاد ماں کی بات کر رہا ہوں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں آج کے دور میں، آج کے وقت میں، اس پرفتن دور میں، نیک باپ اور نیک ماں کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ جب نیک باپ اور نیک ماں ہوگی تبھی نیک اولاد ہوگی، اور جب نیک اولاد ہوگی تو وہ نیک ماں اور نیک باپ کے راستے پہ چلے گی، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہیں تمہارا مال اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زینت قرار دیا ہے۔ مال بھی دنیا کی مال بھی دنیا کی بنا، دنیا مال کی بنا بھی ادھوری ہے، اور دنیا اولاد کے بنا بھی ادھوری ہے۔ اس دنیا کی خوبصورتی بھی مال سے ہے، اور اس دنیا کی خوبصورتی بھی اولاد سے ہے۔ اب ہمیں مال اور اولاد کو کس طرح سے کام میں لینا چاہیے، کس طریقے سے اس کا یوز کرنا چاہیے، تاکہ اس سے اللہ اور اس کے رسول بھی خوش ہو جائیں، اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات پر بھی عمل ہو جائے، اور بچوں کی آخرت بھی سدھر جائے۔ آج ہر ماں باپ، اکثر بہت کم نیک ماں باپ ہیں جو بچوں کی تعلیم پر، دینی تعلیم پر زور دیتے ہیں۔ نیک ماں باپ بھی آج کل ایسے ہو گئے ہیں کچھ کہ بچے تعلیم حاصل کون سی کر رہے ہیں، کیا کریں گے، اور ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کی دنیا آخرت کیا ہوگی،
اس پر زور کب دیتے ہیں؟ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، جب ان کی نکاح ہو جاتی ہے، جب ان کی زندگی میں ایک بیوی آ جاتی ہے، جب ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں میرے بچے کی آخرت بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے، میرا بچہ کس راہ پہ جا رہا ہے، میرا بچہ کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی سنگت کیا ہے، یہ کس کے ساتھ میں جا رہا ہے، کس کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہے، یہ سب کب دیکھتے ہیں وہ؟ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ حاضرین جمعہ، بچوں کی تربیت کو لے کر آج اکثریت دنیا کی ماں باپ کی ہو گئی ہے کہ بچوں کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر بہت کم دھیان دیتے ہیں۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے حال اس طریقے سے بدحال ہو چکے ہیں، اس طریقے سے بدکار اور بدتمیزی کی راہ پر جا چکے ہیں اولاد، کہ ماں باپ جب ان کو تربیت کرنے کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے ہمیں پہلے کہا تھا کیا؟ آپ نے ہمیں سمجھایا تھا کیا آپ نے ہمیں اس کی تعلیم دی تھی کیا؟ تب ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ شرمندگی سے، ندامت سے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ بنیادی جو تعلیم ہوتی ہے بچوں کی، جو تعلیم بچوں کی ہوتی ہے، وہ ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا ہوتا ہے، آج کل تو 9 مہینے کی 10 مہینے کے بچوں کو بھی ماں روتی ہے، بچہ روتا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ موبائل ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ اس فتنے کے دور میں موبائل ایک اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے میرے بھائیوں، اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی 9 مہینے 10 مہینے کے بچوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ میری تسکین کا ذریعہ ہے، یہ میری سکون کا ذریعہ ہے، اسی سے مجھے سکون ملے گا، میں اسے چپ ہو جاؤں گا اور میری امی خوش ہو جائے گی، یہ سمجھتے ہیں۔ افسوس، بڑا ہی افسوس ہے کہ ماں باپ بچوں کو کلمہ سکھانے کی بجائے، نیک بات، اچھی چیزیں سکھانے کی بجائے ان کو موبائل ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ اور بچے اور ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھئی بچہ ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے، کارٹون تو دیکھ رہا ہے، بچہ ہی تو ہے، وہ کارٹون دیکھتا 9 مہینے کا، 12 مہینے کا، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، جیسے جیسے وہ موبائل کو چلائے گا، جیسے جیسے وہ موبائل کو چلائے گا، ویسے ویسے اس کی دماغی جو حالت ہوگی وہ تبدیل ہوتی جائے گی، اور وہ موبائل میں جو دیکھے گا، وہ دیکھنے کے بعد میں اس کو جو نظر آئے گا وہ وہی کرے گا، وہ ماں باپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اس وقت یہ دیکھوں گا، میرا یہ سیریل آنے والا ہے، یا میرا یہ کارٹون آنے والا ہے، یا میرے کو اس وقت موبائل میں یہ دیکھنا ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے۔ جب بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تب اس کو کیا ہوتا ہے؟ آج کل 10-11 سال کے 12 سال کے بچوں کو آئی فون چاہیے، آئی فون، بڑے مہنگے موبائل، سمجھ میں بھی آتا ہے نہیں، موبائل بچوں کو دلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ منافقون کی جس آیت میں کہتا ہے کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا وہ بڑا ہی خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس آیت میں مال کا بھی نام آیا ہے، تو میں مناسب سمجھوں گا کہ وضاحت کر دوں کہ مال کا بھی نام آیا ہے کیوں؟ کہ مال ایک بڑا ہی ذریعہ ہے اللہ کی یاد سے بندوں کو غفلت میں ڈالنے کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والوں، تمہیں تمہارے اللہ سے، اللہ کی یاد سے تمہاری مال اور تمہاری اولاد غفلت میں نہ ڈال دے۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، ہماری کانوں میں روح نہیں رینگتی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آئیے نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا مال ہمیں جنت میں لے کے جائے گا؟ کیا یہ مال کمانا کوئی گناہ تھوڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے سے منع تھوڑی کیا۔ تجارت کریں، مال کمائیں، دولت مند بنیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ اب وہ طاقتور جسم سے ہو، مال سے ہو، دولت سے ہو، اولاد سے ہو، کسی سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے۔ مال کمانے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے۔
تمہیں تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ کام کا وقت ہے، کسی بھی طرح سے بس یہ کام پورا کرنا ہے، یہ کام کر دوں سو یار قضا کر لوں گا۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، بچے بھی ساتھ میں ہیں، کیوں کہ آیت میں مال اور اولاد دونوں کا ذکر آیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ میں یا باپ کے ساتھ میں اولاد ہے اور تجارت میں اتنا مشغول ہے کہ وہ نہ خود نماز پڑھ رہا ہے، نہ اپنی اولاد کو ترغیب دے رہا ہے اس کی، نہ اپنی اولاد کو اس کی تربیت دے رہا ہے کہ بچہ نماز پڑھ لے۔ بچے کو موبائل دیکھے بیٹھا دیتے ہیں اور خود کا کام نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو روک دیتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے، 10 منٹ بعد چلے جائیں گے، 15 منٹ بعد چلے جائیں گے۔ اب وہ بچہ بھی جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا ہے، وہ باپ بھی کیا کرتا ہے، کام کے وقت اپنے بچوں کو کسی اور چیز میں مشغول کر دیتا ہے، خود بھی مشغول ہو جاتا ہے، وقت نماز چلی جاتی ہے۔ اس لیے مال اور اولاد بڑا ہی فتنہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں مال اور اولاد کو کس طریقے سے یوز کرنا چاہیے۔ مال اور اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مال سے انسان دین بھی جیت سکتا ہے، آخرت بھی جیت سکتا ہے، آخرت بھی فتح کر سکتا ہے، دنیا بھی فتح کر سکتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس نے اللہ کی یاد کے اوپر اپنے کام کے اوپر مقدم کر دیا، وہ بڑے خسارے اٹھانے میں سے ہو جائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ایمان والو، میں نے تمہیں جو مال دیا ہے، میں نے تمہیں جو دولت دی ہے، میں نے تمہیں جو دولت اور شہرت بخشی ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ آپ نے سنا کہ 10 دن پہلے کی بات ہے، خبر آئی تھی کہ 5 ارب پتیوں کی جہاز میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ بڑے ہی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا ہی مال و دولت سے سرفراز کیا تھا، اللہ نے بڑا ہی ان کو دولت سے بخشا تھا۔ وہ کسی چیز کی تلاش میں چلے گئے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم اس 1 گھنٹے کے اندر جو ہماری تفریح ہونے والی ہے، اس میں ملک الموت ہمیں الانے کے لیے آ جائے گا۔ کل ہمارے عزیز اور ایک بڑے قریبی جو ہمارے یہاں مسجد کے نمازی بھی تھے، جناب ایوب صاحب قریشی، جن کا کل انتقال ہو گیا تھا، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ اغفر لہ وارحمہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے اور جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دیں، آمین یا رب العالمین۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ مال جو ہم دبا دبا کے رکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارا کمایا ہوا ہو، چاہے وہ ہمارے باپ دادا سے ملا ہوا ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے آیا ہو، حلال طریقے سے آیا ہوا ہو، پھر بھی اگر ہم نے اس کو دبا دبا کر رکھا الماریوں میں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، بھائیوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑا افضل کام ہے، بہت بڑا افضل کام ہے۔ کنجوسی اور بخیلی کرنے والا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کل کام آئے گا، کل کام آئے گا، کیا پتہ کہ کل ہمارا ہو یا نہ ہو، کیا پتہ کہ اگلا دن ہمیں دیکھنے کو ملے یا نہیں ملے، اگلا منٹ ہمیں دیکھنے کو ملے یا نہیں ملے۔ صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں دینا بہت ضروری ہے بھائیوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 لوگ جاتے ہیں، 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک کیا جاتا ہے؟ ایک جاتا ہے اس کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب۔ دوسری چیز ہوتی ہے اس کے نیک اعمال، اور تیسری چیز ہوتی ہے اس کے صدقہ و خیرات جو اس نے اللہ کی راہ میں
کیا تھا۔ اب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، نیک اعمال میں، صدقہ خیرات میں نیک اعمال آئے جاتے ہیں، تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز رہ جاتی ہے، باقی لوٹائی جاتی ہے واپس۔ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے صدقات اور خیرات، جو اس نے مساجد بنائی تھی، جو اس نے مدارس سے تعمیر میں پیسے لگائے تھے، چاہے وہ اس نے صدقہ خیرات کسی کی بیٹی کی نکاح میں لگائے ہوں، چاہے کسی مدرسے کی تعمیر میں لگائے ہو، چاہے کسی مسجد کی تعمیر میں لگائے ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے لگائے ہو، وہ اس کا نیک اعمال جب تک لوگ اس سے مفید ہوتے رہیں گے تب تک اس کے قبر میں اس کا ثواب، اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے، اور میں نے تمہیں جو رزق دیا ہے، تمہیں جو مال دیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار واپس دنیا میں لوٹا دے، میں دنیا میں جاؤں گا، نیک اعمال کروں گا اور تیری راہ میں خوب 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 خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان کی گلے میں اس کی موت آ جاتی ہے تب اس کو کچھ موقع نہیں ملے گا، نہیں ملے گا اس کو موقع۔ انسان جب موت قریب آتی ہے نا تو انسان نیک اعمال کرنے کی سوچتا ہے، اس کو پتہ چل جاتی ہے کہ میری موت میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھے موت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتا ہے۔ فرعون کا بھی کیا حال تھا جب وہ ڈوب رہا تھا، ایمان لے کے نہیں آیا تھا اس وقت ڈوبنے سے پہلے، جب ڈوبنے لگا تو پھر کہتا ہے کہ میں ایمان لے کے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب نہیں، اب موقع نہیں ملے گا۔ ساری زندگی میرے نبی نے تجھے دھمکایا، تجھے سمجھایا، تجھے پیغام دیا، میری توحید سمجھائی، میرے نبی کی الوہیت سمجھائی، میری الوہیت سمجھائی، میرا پیغام پہنچایا، لیکن تو نے اس کی بات نہیں مانی، اب موقع نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھو فرعون کا بھی یہ حال ہوا۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے بھائیوں، ہماری اولاد ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے ان ماں باپ سے جا کے پوچھو، اولاد کے لیے روتے ہیں، ترستے ہیں، تہجد میں نمازیں تہجد کی نماز میں دعائیں کرتے ہیں، رو رو کے زار و قطار اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو اولاد دے، چاہے جس کو مال اور دولت سے نواز۔ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ ایک اتنی عظیم نعمت ہے کہ یہ اولاد دنیا اور آخرت، اگر جہنم بھی ہے تو اولاد بنے گی اور جنت بھی ہے تو اولاد بنے گی۔ کس طریقے سے بنے گی؟ اولاد کی اپنی تربیت اچھی کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت پر زور دیں گے، ان کو اچھی تعلیم دلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ قبر میں چلا جائے گا باپ تو اس کے بعد میں اگر کچھ بھی اگر اس کو ثواب ملے گا تو وہ محض ایک ذریعہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ نیک اولاد ہے۔ اگر نیک اولاد ہوگی تو قیامت تک، جب تک عمر ہے، جب تک وہ زندہ ہے، وہ اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ آج ہماری اولاد کو کیا کر رہے ہیں؟ بی اے کروا رہے ہیں، ایم بی اے کروا رہے ہیں، ایم بی بی ایس کروا رہے ہیں، انجینئرنگ کروا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں۔ پتہ بھی ہے کہ میرے بچے نے آج قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، یا ہم نے ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی یا نہیں دلوائی ہے۔ میرا بچہ نبی کے بارے میں کتنا جانتا ہے، میرا بچہ صحابہ کے بارے میں کیا جانتا ہے، صحابیات کے بارے میں کیا جانتا ہے، نبیوں کے بارے میں کیا جانتا ہے، نبیوں کے حالات کے بارے میں کیا جانتا ہے، نبیوں نے کیا تشدد جھیلا، صحابہ نے کیا تشدد جھیلا، کس طریقے سے ایمان کی دولت ان کو حاصل ہوئی، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ پتہ ہوتا ہے اسکوائر بٹا اسکوائر، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، میں تو پڑھا ہوا اتنا ہوں نہیں۔ بچوں کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے کتنے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بڑے ہی قریب تھے،
جو 4 صحابہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں ان کے نام کیا تھے، وہ کون تھے، ان کے اعمال کیا تھے، ان کے مرتبے کیا تھے، ان کے رتبے کیا تھے، نہیں پتہ ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد میں کیا ہے بیٹا، محمد رسول اللہ، نہیں پتہ۔ اکثریت ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں بچے جن کو کلمہ بھی یاد ہوتا ہے۔ افسوس کی بات، بچوں کو پتہ تو ہے موبائل کا لاک کیسے کھل جاتا ہے، پیٹرن کا لاک کیسے کھل جاتا ہے، انسٹاگرام کیسے کھل جاتا ہے، واٹس ایپ، فیس بک کیسے چل جاتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ان ماں باپ نے کبھی اپنے بچوں کے سامنے موبائل میں نہ قرآن کھولی، نہ حدیث کھولی، نہ نبی کی سیرت کھولی، نہ نبی کی سیرت بتائی، نہ بچوں کو نبی کی اور صحابہ کی سیرت پڑھائی، تو بچوں کو کیا پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کون تھے، صحابہ کون تھے۔ اس پرفتن دور میں میرے بھائیوں، بچوں کو تعلیم و تربیت پر، دینی تعلیمی تربیت پر بہت زیادہ زور ہے۔ یہ بچوں کی تعلیم و تربیت آپ کی اخروی زندگی کے لیے بہترین ثابت ہوگی انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت پہ زیادہ زور دیں۔ ہماری قوم کی ماں اور بیٹیاں جس طریقے سے گمراہ ہو جا رہی ہیں انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے، اللہ ہمیں فتنے سے محفوظ رکھے، اس فتنوں سے ہونے والے نقصانات سے ہمیں محفوظ رکھے رب العالمین۔ اس پرفتن دور میں ہماری بہنیں، ہمارے بزرگوں کی بیٹیاں جو ایمان کھو رہی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہ ایمان کس طریقے سے ملا ہمیں، یہ ایمان کی طاقت کیا ہے، اس ایمان کو صحاباؤں نے، نبیوں نے کس طریقے سے تکلیفوں سے اس دین کو، اس اسلام کو انہوں نے پایا تھا۔ ہم کو تو بڑی آسانی سے مل گیا، ہمیں کیا پتہ تھی کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے دین آیا، کس طریقے سے ایمان کی دولت ملی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تکلیفیں جھیلی ہیں، مصعب بن عمیر نے کیا تکلیفیں جھیلی ہیں، نہیں پتہ ہے۔ وہ مصعب بن عمیر جن کے 2 درہم سے ملک شام سے جوڑے سلسل کے آیا کرتے تھے، جو دور کھڑے نہ جانے کتنا دور کھڑے رہتے تھے تو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ دیکھو مصعب بن عمیر آ رہے ہیں۔ ان کی کپڑوں کی جو خوشبو ہوتی تھی ان سے پتہ چل جاتا کہ بھی مصعب بن عمیر آ رہے ہیں۔ جب ایمان لے کے آئے اللہ کے نبی کے اوپر، تو سب سے پہلے کیا جاتا ہے ان کے ہاتھ سے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ مال، بڑے ہی مال و متاع سے اللہ نے نوازا تھا ان کو، بہت دولت دی تھی ماشاءاللہ۔ مصعب بن عمیر کے باپ دادا نے بہت زیادہ کمایا تھا ماشاءاللہ۔ ایمان کے بجز انہوں نے دولت کو کچھ بھی نہیں سمجھا اور ایسے ہی سیکریفائس کر دیا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ایمان لے کے آتے ہیں تو ماں کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا، میں ایمان لے کے آ گیا، میں محمد رسول اللہ کے دین پر ایمان لے کے آ گیا۔ ماں کہتی ہے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ماں، میں موحد ہو گیا ہوں، میں ایمان لے کے آ گیا ہوں، اس ایک اللہ پر ایمان لے کے آیا ہوں جن کا رب محمد اور جن کا نبی محمد رسول اللہ ہے، جنہوں نے اپنے نبی کو، اس دین اسلام کو ہماری طرف منسوب فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہاں میں ایمان لے کے آ گیا ہوں۔ اب چچا کو بھی پتہ چلتا ہے، خاندان والوں کو بھی پتہ چلتا ہے، یہ کیا کر دیا تم نے مصعب بن عمیر، اپنے باپ کے دین کو تم نے چھوڑ دیا، کیا ملے گا تمہیں اس محمد کے دین کا؟ جاؤ اس کو کہو مجھے تمہارا دین قبول نہیں ہے، اگر تم نے اس دین کو نہیں چھوڑا تو یہ تمہارا مال، یہ تمہارا کپڑے پہنے جو ہوئے ہیں، جو بھی تمہیں ملا ہوا ہے، یہ سب تمہیں چھوڑنے پڑیں گے۔ ایمان کی خاطر کیا، ماں کے گھر گئے تو براہنہ حالت میں چلے گئے۔ ماں دیکھتی یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہی بات ہے کہ میں موحد ہو گیا ہوں، ایمان لے کے آئی۔ کہتے ہیں کہ ماں مجھے اتنا کپڑا دے دو کہ میں اپنی شرم کو چھپا سکوں۔ ماں نے ایک کپڑے کا ٹکڑا دیا، اس سے مصعب بن عمیر نے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا۔ اب چلے گئے نبی کے پاس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مصعب بن عمیر کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا یا رسول اللہ۔ کہ مصعب بن عمیر تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے، تم نے بہترین سودا کیا ہے۔ اور وہی مصعب بن عمیر دن کی بدولت
اللہ کے رسول نے مصعب بن عمیر کو مدینے میں بھیجا تو یہ مدینے کے سب لوگ مصعب بن عمیر کی کوشش اور جرأت سے ایمان میں داخل ہوئے۔ 2 سال بعد جب آتے ہیں تو لگ بھگ مجھے تعداد معلوم نہیں، اللہ معاف کرے، لیکن اکثر لوگوں کو لے کے آئے اور کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کے رہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور ان لوگوں کو میں نے قرآن پڑھایا ہے، ان کو تعلیم دی ہے آپ کی۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو پتہ ہے آپ کو ان کا کفن کیسا ہوتا ہے۔ مصعب بن عمیر کا جب ان کفنانے کا وقت آتا ہے تو کفن کے جو 3 کپڑے ہوتے ہیں وہ اس سے موجود نہیں تھے وہاں پہ۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مصعب بن عمیر کا ہم کفن دے کیسے، کہ سر ڈھکتے ہیں تو پیر خالی ہو جاتا ہے، پیر دکھتا ہے، اور پیر ڈھکتے ہیں تو سر دکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا سر کو اس کے کپڑے سے ڈھک دو اور اس کے پیروں کی جانب گھاس پھوس ڈال دو، گھاس پھوس ڈال کے ان کے کفنانے ان کو دفنانے کا پورا پروسیس ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی دولت۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کس طریقے سے تشدد جھیلتے ہیں۔ وہ سمیہ، کون سمیہ؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی پہلی خاتون تھی جس نے ایمان کی خاطر، وہ پہلی خاتون تھی جس نے اپنے ایمان کو نہیں جانے دیا۔ ابو جہل نے اور عتبہ بن شیبہ اور ان جیسے 3-4 ظالم لوگ تھے، ان کے بیٹوں کو، ان کے شوہر کو اور ان تینوں جنوں کو کھمبے سے لٹکا دیا، کھمبے سے باندھ دیا، اور استغفر اللہ ان کے بیٹوں اور ان کے شوہر کے سامنے حضرت سمیہ کو برہنہ کر دیا۔ کتنی غیرت کی بات ہے، ایک باپ کے سامنے، ایک بیٹے کے سامنے، ایک بیوی اور ایک ماں کا ننگا ہو جانا، غیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ سمیہ دیکھ میں تیری زندگی کو بخش دوں گا، تجھے چھوڑ دوں گا، تو دین چھوڑ دے۔ سمیہ کہتے کہ ابو جہل میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، میں ہر چیز گوارا کر سکتی ہوں، مگر اپنے جس پر میں اڑ گئی، جس پہ میں مقدم ہو گئی، اب میں اس پر جم کے رہوں گی، اب تم کچھ بھی کرو بھلے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیہ صبر کرنا، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو رہے ہو اور اللہ نے تمہاری جنت میں تمہارے استقبال کے لیے فرشتے لگا رکھے ہیں۔ ابو جہل نے ظالم نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ وہ نہیں مانی ان کی بات، تو اس بے غیرت انسان نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں، ان کی شرمگاہ میں سریا ڈال دیا، جو بھی نیزہ تھا جو آر پار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی چیخیں نکل گئی۔ یہاں تک کہ اتنا بھی نہیں، اس بے غیرت انسان نے حضرت سمیہ کی ایک اونٹ سے ایک ٹانگ باندھی، دوسرے اونٹ سے دوسری ٹانگ باندھی، ایک اونٹ کو اس پار دوڑایا، ایک اونٹ کو اس پار دوڑا دیا۔ استغفر اللہ، جب وہ دوڑے اونٹ تو حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ استغفر اللہ، جو تشدد سمیہ نے جھیلا وہ تشدد کسی سے نہیں جھیلا، ایمان کی خاطر۔ اس موبائل کی وجہ سے ہماری اولادیں ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ کیا پتہ ان کو کہ ہماری جو سمیہ تھی، جو ہمارے نبی کی بیٹیاں تھیں، جو نبی کی صحابیات تھیں، انہوں نے کس طریقے سے ایمان کو حاصل کیا۔ جب ان کو پتہ چل جائے گی نا کہ ہمارے کہ ان لوگوں نے ہمارے کس طریقے سے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، نہیں پتہ ہوتی۔ کیوں کہ ماں باپ نے تعلیم نہیں دے رکھی ہوتی۔ اگر ماں باپ نے دین کی تعلیم، صحابیات کی، صحابہ کی تعلیم دے رکھی ہوتی تو یہ اس طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ آرام سے ماں باپ بھی بچوں کو بے غیرت کی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ شادیوں میں دیکھو ہمارے حال بچوں کے، ماں خود تو برقعے میں جا رہی ہے، خود شادیوں میں برقعے میں جا رہی ہے، اچھے سے حجاب میں، جوان بیٹی 12 سال کی تو ہے، ارے 9 سال کی تو ہے، 10 سال کی تو ہے، جوان بیٹی بے غیرت والے کپڑے پہن رہی، ماں خود جا رہی پوری لباس میں، مکمل حجاب میں جا رہی ہے، انگلے بھی گلفس بھی پہنے ہوئے ہیں، اور بیٹی کو اسکرٹ پہنا کے اور پتہ نہیں بے غیرت والے کپڑے پہنا کے بچوں کو لے جا رہی۔
بچے موبائل میں کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہی ہے، برتن دھونے لگ جاتی ہے، کپڑے دھونے لگ جاتی ہے، کچھ بھی کرنے لگ جاتی ہے، نہیں پتہ بچوں کو موبائل میں کیا کر رہی ہے۔ پاپا کی آئی ڈی چل رہی ہے، پاپا کی آئی ڈی سے کیا کر رہی ہے، انسٹاگرام میں کیا کر رہی ہے، واٹس ایپ میں کس کے نمبر لے کے آئی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، رات کو موبائل میں کیا کر رہی ہے، بستر میں جا کے کیا کر رہی ہے، کیا پتہ؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کس کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، معذرت چاہتا ہوں میں نے ٹائم پہ دھیان نہیں دیا۔ اولاد اور مال اللہ کی بڑی ہی نعمت بھی ہے اور دیکھا جائے تو زحمت بھی ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کی اور اپنے بچوں کی تربیت پہ خاصا دھیان دینا چاہیے۔ یہ بچے آپ کی دنیا اور آخرت کا بڑا ہی اچھا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ، کیوں کہ آج کے دور میں میری نظر میں دنیاوی تعلیم سے زیادہ دین کی تعلیم پہ زور دینا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ وہ بچے کل آپ کا انتقال ہو جائے یا کل آپ کا جنازہ اٹھے تو بچے کم سے کم آپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکیں۔ کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے کہ آؤ مولانا ہمارے بچے ہمارے ماں باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دو۔ غیرت کی بات ہوتی ہے بڑی کہ ہمارے بچے کو جنازے کی نماز پڑھانی تک آتی نہیں ہے، کسی اور کو ہم کو بلانا پڑتا ہے، فون کرنے پڑتے ہیں، مولانا ہمارے بچے کی جنازے کی نماز پڑھا دو۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کو ہماری بیٹیوں کو اور جو بھی ہے رب العالمین سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان کی دنیا اور آخرت کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اور بچوں کے لیے اور ماں باپ کو اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ سورہ فرقان کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے رب العالمین میری بیوی کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور جن کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بخشے، اللہ رب العالمین جن کی اولاد نیک نہیں ان کو نیک بنا دے، اور ہمارے بچوں کو ہمیں نیک تعلیم اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔